وادی کشمیر میں بہترین اور اول معیار کے سیب پائے جاتے ہیں، جو کہ دنیا بھر میں وادی کشمیر کے مشہور ہونے کی ایک بڑی وجہ بھی ہیں۔ لیکن سیب کے علاوہ وسطی ضلع گاندربل میں ایسے انگور بھی پائے جاتے ہیں جن میں بین الاقوامی سطح پر پھلوں کے لیے مقرر کردہ معیار بھی کم پڑ رہا ہے۔ یعنی ضلع گاندربل کے ریپورہ گاؤں میں جو انگور پائے جاتے ہیں وہ ماہرین کے مطابق دنیا کے سب سے بہترین اور اعلیٰ معیار کے انگور ہیں۔ ریپورہ گاندربل میں پائے جانے والے ان انگوروں کی خاص بات اور بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ اس وقت تیار ہوتے ہیں جب اٹلی کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی تازہ انگور دستیاب نہیں ہوتے۔ جناب، میرا نام ہے عبدالرحیم بٹ، میں ریپورہ کا رہنے والا ہوں، ریپورہ بی، کیونکہ ریپورہ 2 حلقوں میں مشتمل ہے، ایک ہے حلقہ ریپورہ اے، دوسرا ہے حلقہ ریپورہ بی۔ میں ریپورہ بی کا رہنے والا ہوں جناب۔ ریپورہ تو مشہور ہے، اگر کہیں کہ سارے بھارت میں مشہور ہے ریپورہ، انگور کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہاں، میں یہ بتاتا ہوں کیونکہ جو اس گاؤں کا اگر ہم دیکھیں گے تقریباً پچھلے 10-20 سال سے یہاں تھوڑا کوئی ملازمت کر رہا تھا۔ اگر آج دیکھیں گے، آج تو ملازمت تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو روزگار تھا وہ صرف ہم اسی انگور سے حاصل کر رہے تھے۔ یہ جو گاؤں ہے نا، اس کا روزگار صرف تھا بس انگور کے ساتھ، اور کوئی وابستہ نہیں۔ مطلب ہم دان بھی بناتے ہیں یہاں، سب کے ساتھ کرتے ہیں، مطلب پشو پالن بھی کرتے ہیں، بھیڑ پالتے ہیں، گائے پالتے ہیں، اور مطلب اصلی روزگار اگر ہم کہیں گے وہ تو ہمارا گریپس ہی ہے۔ یعنی تقریباً اگر میں اپنا بتاؤں گا، تقریباً میں اس وقت 16 سال کا تھا۔ میں نے پڑھائی کی تقریباً مڈل پاس، میں نے زیادہ نہیں پڑھا ہے، 8ویں تک پڑھا ہے، اور 8ویں کے بعد جب میں اس کے ساتھ لگ گیا تو جو میری ضروریات ہیں وہ سب اسی گریپ سے مطلب پوری ہو گئی، کیونکہ ہم اللہ کا بہت شکر گزار ہیں اس میں کہ اس نے ایسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے جو کہ اگر آپ کہیں گے انسان کو کتنا مفید ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ جو بیمار ہے آخری وقت میں وہ انگور بھی ڈھونڈتا ہے، انگور بولتا ہے کہ ہمیں انگور چاہیے مرنے کے ٹائم میں۔ اسی لیے ہم جو یہ انگور ہے نا، اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ میں اس سے کشمیری میں بات کروں گا، مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، موموتی کا زندہ، تو اسی لیے یہ بہت صحت کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ صحت کے لیے اس لیے زیادہ مفید ہے، باہر سے بھی انگور آتے ہیں، لیکن اس میں وہ تقریباً میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دوائیاں تقریباً 1 سال میں چھڑکتے ہیں، باہر کے مہاراشٹر والے ہیں یا بنگلور والے ہیں، وہ کہتے ہیں 40 دوائیاں ہر روز۔ ایک ڈاکٹر آیا تھا میرے پاس ٹرائل لینے کے لیے، ٹرائل تھا آرگینک، جو اس میں کیمیائی کھاد لگاتے ہیں، وہ اس نے کہا تھا کہ آپ آرگینک اس میں لگاؤ، مطلب ورمی کمپوسٹ ہے یا کیمیائی کھاد کے بدلے آتے ہیں، آرگینک میں کھادیں آتی ہیں، وہی استعمال۔ ہم بھی تقریباً وہ اس وقت تقریباً اگر ہم کہیں گے 30-40% کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آرگینک ہی استعمال کریں گے اس میں۔ میرے پاس تقریباً پچھلے 7 سال سے ہر سال تقریباً اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ پچھلی بار بھی تقریباً 2-4 دن ہو گئے، اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے زرعی یونیورسٹی سے، شالیمار جو یہاں کام چل رہا ہے وہ KV کے پاس آ گئے تھے، انہوں نے ہمارے پاس ان کو بھیج دیا تاکہ یہ بھی ان سے کچھ مطلب حاصل کر سکیں، کچھ سیکھیں۔ اسٹوڈنٹس کو ہم ہر روز سکھاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس نے ہمارے سے پچھلی بار آئے تھے اور کہا تھا کہ آپ اپنی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہمیں دکھا دیجئے، آپ کو
महकमों की तरफ से कितनी सर्टिफिकेटें मिली है। मैंने उनको सर्टिफिकेटें की भी दिखाई, क्योंकि मैं इस वक्त तकरीबन जिस डिपार्टमेंट में भी आप जाएंगे जो मतलब इस मेवा सनत के साथ मतलब मुश्तमिल है, जिसके पास भी आप जा सकते हैं वो ये कहेगा कि हाँ ये हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर है। मैंने इस पर बहुत काम किया है, बहुत काम, लेकिन इंसान ये नहीं कहेगा कि हमने मतलब काम ख़त्म कर दिया है। जो दुनिया में है वो सिर्फ नया नया ही सीखना है, दिन ब दिन नया नया सीखना है। इसीलिए मैं अपने काम को ये नहीं कहूँगा कि मैंने पूरा किया है। हाँ, कुछ हद तक जो हमारे नौजवान हैं उनको कहता हूँ कि आप इसमें मतलब शामिल हो जाए, ताकि आप भी मतलब सड़कों पर या नदी नालों पर या कहीं भी बैठकर जो बुरे काम हैं इसमें हमारा नौजवान जो आज मुलवस हो रहा है, तकरीबन जो नशा आवर चीज़ें हैं उनसे मुफ्त हो के अगर वो अपनी मेहनत करेंगे, अपना मतलब रोज़गार इसमें कमा कर उसको पूरी तरह से मतलब बाज़ार में बेचकर अपनी जो ये रोज़गार है वो हासिल कर सके।